صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان الأرض الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي الموجد ورسول المصدق باسم في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين وَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه صلوات محمد حضرت سامعین کرام کل بزرگان ملت علیہ السلام ماتم دارین امام حسین اور صغران اسیران کربلا، چونکہ شب شہادت بھی ہے اور جناب مرحوم انصار حسین زیدی ابن غفور حسین زیدی اب انتقال اسی ایام میں ہوا ہے، یعنی ایک دن دو دن شاید پہلے، تو مناسبت بھی ایسی ہے کہ مولا کی شہادت، مولا کے چاہنے والے دونوں کا اتصال ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، چونکہ قرآن کریم و فرقان حمید مشہور و معروف کتاب، کائنات کا مسلمان کچھ جانے نہ جانے مگر قرآن کو سب جانتے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن قرآن کا نام سب بخوبی جانتے ہیں اور بخوبی پہچانتے ہیں۔ تو آیا قرآن کا نام جان لینے سے، قرآن کے نام کا علم ہو جانے سے کیا ہمیں ثواب قرآن مل گیا؟ غور اس بات پہ کرنا ہے کہ مانتے تو سب ہیں کہ قرآن کریم، تھوڑا کم کر دیجیے گا، مانتے سب ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور ہر مسلمان مانتا ہے، اگر پوچھ لیں کہ قرآن کوئی چیز ہے تو بتا دے گا کہ بھائی ہاں اللہ کی کتاب ہے، بلا ساختہ کہہ دے گا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کو صرف اتنا مان لینا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہمارے لیے کافی ہے، یا قرآن نے کیا کہا اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ غور اور فکر اس بات پہ کرنا ہے، اور ہمارا ہدف اور ہمارا مشن اس دنیا میں رہنے کا کیا ہے؟ اس دنیا میں رہنے کا کیا ہے؟ بس یہی ہے، یا تو قرآن کے بتائے ہوئے سبق پر عمل کرنا، یا اہل بیت کے بتائے ہوئے فرامین کو ماننا۔ یہی ہمارا مشن ہے، کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی حاضری بتا رہی ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اہل بیت کے ہی ماننے والے نہیں ہیں،
بلکہ اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے کے بھی ماننے والے ہیں. آپ دیکھیے آپ کی حاضری بتا رہی ہے. یعنی صرف محب اہل بیت ہونا، اہل بیت سے محبت کرنا، اس میں صرف ہماری بات نہیں ہے. اور پھر جو دوسرے کی بات آتی ہے کہ اور لوگ جب سامنے نظر آتے ہیں تو صرف اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں اہل بیت سے منسوب ہو جاتی ہیں، جو بھی چیز اہل بیت سے منسوب ہو گئی، وہ تمام کی تمام چیزوں کو انسان ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ان تمام چیزوں کو مانے، ان تمام چیزوں کو مانے جس سے محبت کر رہا ہے. اگر اس سے مناسبت ہے تو وہ تمام چیزوں کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید وہ قرآن کی ذرہ برابر بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن گرمی بہت زیادہ ہے، تاخیر زیادہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں بات کو مکمل کر دوں گا. بس آمادگی ضروری ہے کہ جتنی بھی بات پہنچے آپ آمادہ رہیں تاکہ بات وقت پہ مکمل ہو جائے، زیادہ سمجھانا نہ پڑے. مبارک کتاب قرآن حکیم فرقان مجید، وہ قرآن کے ذرہ برابر بھی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم پر شک ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی کتاب پر کوئی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شک اس پر ہوتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہوتا ہے کہ جس پر شک کیا جائے. مثال کے طور پر ہم پر اگر شک ہو رہا ہے تو ہماری بنائی ہوئی تمام چیزوں پر آپ شک کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی پر یقین ہے تو اس کی جتنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تمام چیزوں پر انسان کو یقین رہتا ہے. چاہے کائنات کو اللہ نے بنایا ہو یا قرآن کو اللہ نے بنایا ہو یا اہل بیت کرام کو اللہ نے بنایا ہو، تمام چیزوں پر انسان کا عقیدہ مضبوط رہتا ہے، یقین مضبوط رہتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ. اے اہل بیت کرام، کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں اور اس کے مابین ہیں یعنی بیچ میں ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے مسخر کر دیا ہے، آپ کے دستے اختیار میں دے دیا ہے کہ آپ جس طریقے سے چاہیں کائنات کو استعمال کریں. صرف آسمان نہیں بلکہ زمین بھی اور آسمان بھی، اور دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں گردش کر رہی ہیں اللہ نے اہل بیت کرام کے ہاتھوں میں دے دیا، دستے اختیار میں دے دیا کہ اب تم اس کے مختار ہو. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اہل بیت کرام ہی وہ ہیں کہ ان سے پہلے کچھ نہ تھا، یعنی جب کچھ بھی نہ تھا تب اہل بیت کرام تھے. آپ دیکھیں کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، شجر، حجر، پرند، درند، چرند، انسان، حیوان، جنات، ملک، تمام چیزیں یہ سب بعد میں ہیں، اہل بیت کرام پہلے ہیں. تو ظاہر سی بات ہوگی نا، جو پہلے ہوگا وہی مختار کائنات ہوگا، جو پہلے ہوگا وہی مشکل کشا ہوگا، جو پہلے ہوگا وہی اولی الامر ہوگا، جو پہلے ہوگا وہی بادشاہ ہوگا، جو پہلے ہوگا وہی سلطان ہوگا. تو جو کائنات بننے کے بعد میں پیدا ہوئے وہ مشکل ہے، اور جو کائنات سے پہلے پیدا ہوئے وہ مشکل کشا ہے. جو کائنات کے ماشاءاللہ آپ آمادہ ہو گئے، جو کائنات بننے کے بعد پیدا ہوئے وہ مشکل ہیں، جو کائنات سے پہلے پیدا ہوئے وہی مشکل کشا ہے. جو کائنات بننے کے بعد میں پیدا ہوئے وہ بادشاہت ہے، اور جو کائنات سے پہلے ہیں وہ بادشاہ ہے. جو کائنات کے بعد ہے وہ سلطنت ہے، جو کائنات سے پہلے ہے وہ سلطان ہے، جو کائنات کے بعد ہے وہ امر ہے، جو کائنات سے پہلے ہے وہ اولی الامر ہے. اب جملہ دوں، جو کائنات کے بعد ہے وہ عوام ہے، جو کائنات سے پہلے ہے وہ امام ہے. لہذا اللہ نے ایسی مخلوق بنائی اور اہل بیت کرام کے اختیار میں، دستے اختیار میں. انسان سوچتا ہے کہ زمین پہ اہل بیت کرام نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا، ایک معجزات دکھا دیے، دیوار کو اشارہ کر دیا سونے کی ہو گئی.
धुआं जो है जवाहरात में बदल गया। इंसान ये तो भाई जमीन पे देख रहा है ना, आसमान पे किसने देखा है भाई? आसमान पे तो अल्लाह ने कहा कि इख्तियार है, लेकिन तारीख ने बताया ना, किताब ने बताया, तमाम लोगों की नजर है तारीख पर, किताबों पर, कि सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आसमान पर भी अहले बैत किराम का इख्तियार है। कहा कैसे? कहा देख लीजिए, सूरज को पलटा देना, चांद को 2 टुकड़े कर देना, सितारे को दर पे बुला लेना, और यहां तक कि अगर देखा जाए कि जमीन और आसमान के बीच में जो मखलूक है, जो फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों को भी शिफा देना, यह अहले बैत किराम के हाथ में अल्लाह ने इख्तियार दिया था। भाई फितरूस को पर दिया कि नहीं दिया? आसमान में उड़ रहा था, फितरूस को भी पर दिया, देकर बताया कि सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आसमान पर भी हमारा इख्तियार है। और आसमान नहीं बल्कि उसके माबैन, उसके दरमियान जितनी चीजें हैं, तमाम चीजों का इख्तियार अल्लाह ने हमारे हाथों में दिया है, हमारे कंट्रोल में दिया है कि जिस तरीके से हम चाहें उसको इस्तेमाल कर सकें। अब देखिए, अल्लाह ने इंसानों को बनाया, तमाम इंसान अल्लाह के बनाए हुए मखलूक हैं। अल्लाह ने इंसानों को बनाया, बनाने के बाद आप ये बताएं कि अल्लाह ने इंसानों को तन्हा छोड़ दिया? इंसान जब कोई चीज पैदा करता है, बनाता है, तो बड़ी मेहनत से बनाता है, और जब बनाता है तो उसकी निगाहें उसी चीज पे होती हैं। आप गौर करें, उसी चीज पे टिकी होती हैं, क्या ऐसा ना हो कि इसमें कुछ कमी आ जाए। बनाने के बाद जब इस्तेमाल करना चाहता है तो इस्तेमाल भी करता है, तो निगाहें उसी पर टिकी होती हैं। ऐसा नहीं कि बनाया और उसको यूं ही हटा दिया, छोड़ दिया, नहीं, अपनी बनाई हुई चीजों पर वो निगाहें रखता है। क्यों रखता है? ताकि उसको पता चलता रहे कि ये कब खराब हो रही है, कब इसमें कमी आ रही है। क्यों? ताकि दुरुस्त किया जाए। तो आप देखिए, जब इंसान एक चीज बना रहा है, छोटी सी चीज, तो उसके लिए इतना ख्याल कि भाई कहीं खराब ना हो जाए, निगाहें जमी रहें, निगाहें गड़ी रहें। तो जब अल्लाह ने इंसानों को बनाया तो क्या अल्लाह इंसान को तन्हा छोड़ देता? कहा कि नहीं नहीं, तन्हा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह है, अल्लाह बहुत बड़ा है। और अल्लाह ने जब इंसानों को बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, कुछ समझ के बनाया होगा, कुछ इंसानों से चाहता होगा। भाई फिर मिसाल दे दूं, कोई भी चीज इंसान बनाता है तो उससे कुछ चाहता है, बिना चाहत के कोई चीज नहीं बनाता। कोई भी चीज बना रहा है तो उसमें उसकी चाहत मौजूद होती है, उससे कुछ ना कुछ वो चाहता जरूर है। इंसान बना रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर चाहत रख रहा है। तो क्या अल्लाह बनाएगा तो कोई मकसद नहीं रखेगा, कोई चाहत नहीं रखेगा? क्या रखेगा? बेशक अल्लाह ने रखा भी है। तो अल्लाह ने इंसानों को बनाया, बनाने के बाद तन्हा नहीं छोड़ा। तो इंसानों के लिए अल्लाह ने क्या इंतजाम किया? तो कुरान ने बताया कि इंसानों के लिए जो अल्लाह ने इंतजाम किया वो हिदायत था, वो हिदायत था। क्यों? क्योंकि इंसान में कोई खराबी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, यही हिदायत है जो इंसान को सही रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर करती है। यानी सही रास्ते पर जाओ, सही रास्ते पे जाओ, अपनी तरबियत करो। तो हिदायत जो अल्लाह ने मेन रुकन रखा, हिदायत। अच्छा, जब हिदायत रखा तो क्या हिदायत खुद ब खुद चली आएगी? इंसान तो पैदा हो गया, अल्लाह ने पैदा करके भेजा, वो भी जरिया बनाया, बिना जरिए के तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तो अल्लाह ने हिदायत रखी, तो क्या हिदायत डायरेक्टली इंसानों तक पहुंच जाए? कहा नहीं, उस हिदायत को पहुंचाने के लिए अल्लाह ने हादी बनाए, अल्लाह ने हादी बनाए जो हिदायत को आप तक पहुंचा दे। अच्छा, जब हादी बनाया तो क्या सबको हादी बनाया? क्या नहीं, हादी भी अल्लाह ने चुन के बनाया। भाई अल्लाह ने मुस्तफा बंदे बनाए ना, अल्लाह ने चुना, उनमें से भी चुना कि कौन उस लायक है कि जो हादी बन सके, इंसान की हिदायत कर सके। तो अल्लाह ने कुछ अफराद को चुना, कुछ लोगों को चुना। अच्छा, जिनको चुना क्या वो हम जैसे हैं? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम जैसे होते हैं तो अल्लाह हमें चुनता, है ना? हम जैसे होते हैं तो अल्लाह हमें चुनता। तो किस जैसे है? कहा कि हम हैं खाक से बने हुए। अल्लाह ने नूरी अफराद को चुना। नूरी अफराद को क्यों चुना? कहा इसलिए कि ये वो अफराद थे जो कायनात से पहले थे,
جب کائنات بن رہی تھی تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، تمام چیزوں پر ان کی نظر تھی۔ اور جب انسانوں کا اللہ نے بنایا تو اس نور کے پیکر کو اللہ نے جسم کے ذریعے ڈھال کے زمین پر بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان خاکی ہے، وہ نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ کہ جاؤ قرآن پڑھو کہ موسیٰ کی قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ ہم اس وقت نبی مانیں گے جب اللہ کو آپ دکھا دیجئے۔ پہلے تو کہا کہ اللہ کی آواز سنا دیجئے، کہا چلو صاحب، چن کے جو ہے کچھ افراد کو لے کے جناب موسیٰ 70 لوگوں کو پہنچ گئے کوہ طور پر، اور جیسے ہی نور چمکا تمام کے تمام لوگ جل کے راکھ ہو گئے۔ تو کہا کہ نور کو برداشت کرنے کی طاقت انسانوں میں نہیں ہے، تو خاکی پتلا بنا کر بھیجا تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ وہ نوری تھے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دے دیا، ہم کیسے دے، ہم تو خاک کے بنے ہوئے ہیں۔ بھائی فرشتہ بنا کے بھیج دیتا، آپ ہی ہیں جو کل کہتے بھائی فرشتوں کو بھوک پیاس نہیں لگتی، ان کو کھانا ہی نہیں تھا، ہمیں تو بھوک پیاس لگتی ہے، روزی روٹی کے لیے نکلنا پڑتا ہے، تو ہم کہاں تک عبادت کرتے، ہم کیا کیا انجام دیتے، بھائی آپ ہی کہتے۔ تو اللہ نے کوئی موقع انسانوں کو نہیں دیا، تمام چیزوں سے انسان کو محدود رکھا۔ ہادی، ایسے ہادی کا انتظام کیا کہ جس میں ذرہ برابر بھی نقص موجود نہیں تھا۔ تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ کام کیا، یعنی ہادی بنائے۔ اچھا ہادی بھی کیسے بنائے؟ کہا کہ ہادی اگر جاننا ہو تو ایک کتاب ہے اللہ کی کہ جو بتا سکتی ہے کہ ہادی کیسے ہیں اور ہادی کیسے ہونے چاہیے اور ہدایت کہاں تک ہوتی ہے، یعنی وہ ہادی کہاں تک انسان کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو ہم جب پہنچے قرآن کریم پر، اور پہنچنے کے بعد ہم نے کہا قرآن تو بتا کہ ہادی کتنے ہیں اور ہادی کیسے ہوتے ہیں اور ہدایت کہاں تک کرتے ہیں۔ تو قرآن نے سب سے پہلے ہادی کے لیے اعلان کیا۔ اب وہ ایسا ہادی ہے کہ جس کے لیے آیت الکرسی میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے جو لوگوں کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور تک پہنچا دیتا ہے۔ تو پہلے ہادی کو قرآن نے بتایا کہ پہلا اللہ ہادی ہے، یعنی جو ہادی بنا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہادی نہ ہو، بھائی جو ہادی بنا رہا ہے اس کا بھی ہادی ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ سب سے پہلے اللہ ہادی، یعنی اللہ ہدایت انسان کی کر رہا ہے۔ کہاں تک کر رہا ہے؟ کہا ظلمات سے نور تک، ایک حد بتا دی کہ تاریکی سے نکالنا ہے اور روشنی تک چھوڑ دینا ہے، ایک حد اللہ نے بتا دی۔ کہا کہ یہ سب سے پہلا ہادی جو ہے وہ اللہ ہے۔ دوسرا ہادی کہا کہ بیت اللہ، یعنی خانہ کعبہ، جس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ وَمُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ وہ پہلا گھر جو مکے میں بنا وہ پاک ہے، مباح ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ دو ہادی، پہلا اللہ، دوسرا بیت اللہ۔ دیکھیے اس سے بھی ملتا جلتا ایک جملہ دوں گا، پہلا اللہ ہادی، دوسرا بیت اللہ ہادی۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ ہادی ہو گیا تو بیت اللہ کو ہادی ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ذہن میں بات آئے گی کہ اللہ بھی ہادی ہے اور ساتھ میں بیت اللہ بھی ہادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہادی ہوتا ہے وہ صرف خود ہادی نہیں ہوتا بلکہ اس کا گھر بھی ہادی ہوتا ہے۔ اب غور کریں، جو ہادی ہوتا ہے وہ خود ہادی نہیں ہوتا، اس کا گھر بھی ہادی ہوتا ہے۔ اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہادی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہادی ہے۔ آپ بتائیں جب خود ہادی ہے تو ان کا گھر ہادی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا کہ ان کا گھر ہادی ہوگا۔ آپ سوچیں تو صحیح، غور تو کریں کہ جس ابو طالب پر الزام کفر لگا رہے ہو، ارے اس گھر کا مالک، اس گھر کا مالک، ارے جس کا گھر ہادی ہو اس کا مالک ہادی نہ ہوگا؟ تعجب کی بات ہے نا۔
جس کا گھر ہادی ہو کیا اس کا مالک ہادی نہیں ہوگا؟ اس کو بھی ایمان لانے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ ہادی، دوسرا بیت اللہ ہادی، یعنی اللہ اگر ہادی ہے تو اس سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی اس کی مناسبت میں اس سے سب سے قریب محبوب تر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہادی میں شمار ہوں گی۔ اللہ ہادی، دوسرا بیت اللہ۔ تیسرے اور چوتھے کے لیے قرآن نے اعلان کیا الف لام میم تلک انزلناہ وتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے قرآن اور اے محمد میں نے تم دونوں کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم دونوں تخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم دونوں لوگوں کو ظلمتوں سے نکالو گے اور نور تک پہنچا دو گے۔ آپ بولے کتنے ہادی ہوئے؟ قرآن نے کتنے ہادی بتائے؟ 4 ہادی۔ پہلا اللہ خود، دوسرا اللہ کا گھر، تیسرا اللہ کی کتاب، چوتھا اللہ کا حبیب۔ یعنی چاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہدایت کے دائرے میں آتی ہیں، یعنی ہادی ہیں۔ اللہ خود ہادی، دوسرا بیت اللہ ہادی، تیسرا کتاب اللہ ہادی اور چوتھا رسول اللہ ہادی۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ کو غور و فکر اس بات پہ کرنا ہے کہ قرآن نے 4 ہادی بتائے ہیں، 4 ہادی قرآن نے بتا دیے، لیکن ملت مسلمہ میں تو تفرقہ ہے، جو گروپ بندی ہے، لوگ اختلاف کر رہے ہیں، وہ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ بعد رسول، جب رسول اس دنیا سے چلے گئے وہیں سے لوگ تفرقے میں پڑ گئے، یعنی اپنے اپنے ہادی کو ڈھونڈنے میں لگ گئے، اپنے اپنے ہادی کے تلاش میں لوگ جڑ گئے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ قرآن نے جسے ہادی مانا، جسے ہادی بتایا، اس کو ہادی ماننا ہے۔ بھائی اللہ تو خود ہادی، بیت اللہ ہادی، کتاب اللہ ہادی، رسول اللہ ہادی۔ اب رسول اللہ کے بعد کسے ہادی مانا جائے، کسے ہدایت کے لائق مانا جائے، تو تاریخ نے بتایا کہ ہادی وہی ہوگا کہ جس کا تعلق سیدھا اللہ سے ہو۔ رسول اللہ کے بعد ہادی وہی ہوگا جس کا تعلق سیدھا کتاب اللہ سے بھی ہو، ہادی وہی ہوگا جس کا تعلق سیدھا بیت اللہ سے بھی ہو، ہادی وہی ہوگا کہ جس کا تعلق سیدھا رسول اللہ سے بھی ہو۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس کا نصیب کہاں جا کر پھوٹا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم نے جسے ہادی مانا وہ جب پیدا ہوا تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، اور جب پیدا ہوا تو بیت اللہ میں پیدا ہوا، اور یوں نہ پیدا ہوا بلکہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہوا پیدا ہوا، اور جب بیت اللہ سے باہر آیا رسول اللہ کے آغوش میں آ گیا۔ ہم نے جسے ہادی مانا، بھائی ہادی اسے ماننا ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کا چیلنج ہے، اگر رسول اللہ کے بعد ہادی مان رہے ہو اسے ہی تو مانو گے نا، جسے تعلق اللہ سے بھی ہو، بیت اللہ سے بھی ہو۔ اچھا آپ سوال کریں گے کہ ٹھیک ہے صاحب بتا تو دیا، لیکن آیتیں اور حدیث کہاں ہیں؟ بھائی جس کا تعلق اللہ سے ہو، علی کا تعلق اللہ سے کیسے ہو گیا؟ تو ان کے لیے میں آیت دے دوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت وہ ہے جو شیعہ کتاب میں بھی ہے اور سنی کتاب میں بھی ہے، دونوں کتاب میں یہ آیت موجود ہے۔ اور اس آیت کے لیے جو روایتیں موجود ہیں وہ سب نے کہا کہ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ جو حالت رکوع کی بات ہے تو یہ ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ مولا کائنات ولی خدا ہے،
یعنی ولی اللہ کے لیے سمجھ میں آ گیا کہ علی ولی اللہ ہے۔ دوسرا تعلق بیت اللہ سے۔ اب بیت اللہ سے علی کا تعلق کیسا؟ کہا کہ رسول اللہ کی حدیث، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی آپ کعبے کی مانند ہیں، آپ کعبے کی مانند ہیں، توتا ولا توتی، لوگ تجھ تک آئیں گے، تجھے لوگوں تک نہیں جانا۔ تو کعبے کی مانند ہے، لوگ تجھ تک آئیں گے، تجھے لوگوں تک نہیں جانا۔ حدیث مل گئی۔ کعبے سے تعلق علی کا۔ اب قرآن سے کیسا تعلق ہے؟ کہا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تین کا تعلق ہو گیا۔ اب رسول اللہ سے کیسا تعلق ہے؟ اب یہ تعلق بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو رسول اللہ کے تعلق کے لیے کافی ہیں۔ ایک حدیث جو سب سے چھوٹی ہے، یا علی انت مثلی، اے علی تو مجھ جیسا ہے۔ لوگ رسول اللہ کو اپنے جیسا کہہ رہے تھے، لیکن رسول اللہ نے کسے اپنا جیسا کہا؟ مولا علی کو، تو مجھ جیسا ہے۔ چاروں سے تعلق مولا کائنات کی ثابت ہو چکی ہے۔ تو ذات امیر المومنین وہ ذات ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد ہادی معین ہوئے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ ہدایت کرتا ہے، کہاں تک کرتا ہے؟ کہا کہ حد یہ ہے کہ ظلمات سے نکالنا اور نور تک پہنچا دینا۔ بیت اللہ اور کتاب اللہ کا بھی تعلق کیا ہے؟ تخرج الناس من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال دینا، نور تک پہنچا دینا۔ یعنی سب کا کام ایک ہے، دیکھا جائے سب کا کام ایک ہے۔ کیا ہے؟ ظلمات سے نکالو لوگوں کو اور نور تک پہنچا دو۔ اب یہ نور کیا ہے؟ اس نور کے لیے ابن ابی الحدید نے اپنے کتاب میں لکھا کہ نجف اشرف ہے، کہاں جہاں جبریل نازل ہوتے ہیں، میکائیل نازل ہوتے ہیں، اسرافیل نازل ہوتے ہیں، اسرافیل نازل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں اہل بیت کا نور بستا ہے، اہل بیت کا نور بستا ہے جو آنکھ والوں کو نظر آتا ہے، اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ نور تک پہنچا دینا، ظلمات سے نکالنا نور تک، سب کا کام یہی ہے، ظلمات سے نکالنا نور تک پہنچا دینا۔ اور پھر قرآن ارشاد کر رہا ہے وَالنُّورُ يَهْدِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ نور وہ ہے، نور کے وَالنُّورُ يَهْدِي، نور وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے علی الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ ہدایت کون کرتا ہے؟ نور۔ اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، سب کا کام یہ ہے نور تک پہنچانا۔ اور نور کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کی طرف لے کر چلے جانا، یعنی نور ہی وہ شخص ہے کہ جو ہدایت کی طرف لے کر جائے گا۔ دنیا کا مسلمان یہ سمجھ رہا تھا کہ بیت اللہ ہدایت کرے گا، پر دنیا کا مسلمان یہ سمجھ رہا تھا کتاب اللہ ہدایت کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے، بیت اللہ کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے پہ۔ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں قرآن کے ذریعے سے۔ بھائی گمراہ لوگ ہیں نا، سب کچھ مان رہے ہیں لیکن پھر بھی گمراہ ہے۔ بیت اللہ کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے، گمراہ ہے۔ کتاب اللہ کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے سے گمراہ، اللہ کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے سے گمراہ ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے سے گمراہ ہیں، ہے نا۔ ایک فرقہ جنتی ہے، 72 فرقے سب جہنم میں جائیں گے، یعنی ان کے ماننے والے سب جہنمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہا وجہ یہ ہے کہ ان سب کا کام، اللہ کا کام، رسول اللہ کا کام، بیت اللہ کا کام، کتاب اللہ کا کام، بہت توجہ چاہتا ہوں، ان چاروں کا کام یہ ہے کہ یہ نور تک لے کے چلے آئیں، یعنی نور تک پہنچا دینا، نور تک لا دینا۔ یعنی اللہ کا کام یہ ہے نور تک لا دینا، ہدایت دینا نہیں بلکہ نور تک لے کر چلے آنا۔
اب نور کا کام ہے کہ وہ ہدایت دیتا رہے. اور نور کون ہے؟ کہا نور علی ابن ابی طالب ہے. بھائی ذات علی ہے نا نور، نجف اشرف جہاں میکائیل نازل ہوتے ہیں. ابن ابی الحدید نے بتایا کہ ذات امیر المومنین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا کام بھی علی تک پہنچانا، بیت اللہ کا کام بھی علی تک پہنچانا، کتاب اللہ کا کام بھی علی تک پہنچانا، رسول اللہ کا کام بھی علی تک پہنچانا. اب جسے اب بھی سمجھ میں نہ آئی اب میں بتا ہی دوں کہ بھائی اب ترجمے میں اختلاف کیوں ہے کہ جو در علی تک نہ پہنچ سکے انہوں نے کہا دیکھا، جو پہنچ گئے انہوں نے کہا باقی رکھ. بھائی بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا نا. خود کی تحقیق ہے. ہاں چاروں چیزیں، چاروں کا کام، اگر چاروں کا کام مسلمانوں کو ہدایت دینا ہوتا، آپ غور کریں اور فکر کریں کہ چاروں کا کام یہ رہتا کہ ہر مسلمان کو صحیح راستے پر لے کے آ جایا جائے، تو آپ بتائیں کہ کوئی بھی مسلمان غلط راستے پہ ہوتا؟ کوئی سوال ہے نا. کوئی بھی مسلمان غلط راستے پر نہ ہوتا. ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں سارے کے سارے یہاں موجود ہوتے ہیں، سب لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو تو مانا، کتاب اللہ کو تو مانا، بیت اللہ کو مانا، رسول اللہ کو مانا، لیکن ولی اللہ کو نہ مانا. اب ولی اللہ کو نہ ماننے کا عذاب یہ ہے کہ گمراہ تھے، گمراہ رہو گے، کبھی ہدایت پا نہیں سکتے، کیونکہ یہی وہ ہستی ہیں جو تمہیں صحیح راستے پر لے کر جائیں گے. صراط مستقیم، والنور یہدی الی الصراط المستقیم. اب پھر آیت دوں، والنور یہدی الی الصراط المستقیم. نور کا کام یہ ہے، یہی وہ نور ہے کہ جو صراط مستقیم کی طرف لے کر جائے گا. آپ کہیں گے کہ اور آیتیں دیجئے، بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں اور آیت دیتا ہوں. سورہ یاسین قرآن کا دل، جس میں ارشاد ہو رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی الصراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم. دیکھیے رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ علی الصراط المستقیم، کہ تو سیدھے راستے پر ہے، قائم ہے، سیدھے راستے پر ہے. ہمارے لیے نہیں کہا کہ تم سیدھے راستے پر ہو، رسول اللہ کے لیے کہہ دیا یاسین والقرآن الحکیم. اے سید و سردار پیغمبر، عصمت والے قرآن کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم، انکا لمن المرسلین، بے شک تو صاحبان رسالت ہے، وعلی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر قائم ہے. اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم. یہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جسے اللہ نے نازل کیا ہے. نور کا کام صراط مستقیم تک لے کر جانا. رسول اللہ صراط مستقیم پر قائم ہے، صراط مستقیم پر قائم ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ صراط مستقیم اس شے کا نام ہے کہ جس کو اللہ نازل کرتا ہے. اس کا مطلب صراط مستقیم کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہوتا ہے وہ اللہ نازل کرتا ہے. جو صحیح راستے ہوتا ہے وہ اللہ نازل کرتا ہے. صراط مستقیم کو اللہ نازل کرتا ہے. اچھا پھر دوسری چیز کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. دوسری چیز کے لیے قرآن حکیم کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا. پہلا تو صراط مستقیم اللہ نازل کرتا ہے. دوسری چیز اگر نازل کر دیتا لرأيت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم سب دیکھتے کہ یہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، وہ پہاڑ پھٹ جاتا. تو سمجھ میں آئی صراط مستقیم کی دوسری صفت. پہلی صفت کیا ہے؟ کہ اللہ نازل کرتا ہے. صراط مستقیم کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہا جہاں نازل کر دے وہ جگہ پھٹ جایا کرتی ہے. اب جاؤ 13 رجب کو خانہ کعبہ کی دیوار دیکھو،
اگر دیوار پھٹتی نظر آئے سمجھ جانا علی صراط مستقیم ہے۔ علی وہ ذات ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی نے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل ہوتے ہوئے نہ دیکھا۔ پہاڑ کا چیلنج تھا لیکن چیلنج ہی رہ جاتا، لیکن علی نے دیوار کو در کو دیوار بنا کر، دیوار کو در بنا کر ثابت کیا کہ جو اللہ کا چیلنج ہوتا ہے وہ ولی اللہ ثابت کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہادی ہیں، یہ ہدایت کرتے ہیں۔ لہٰذا آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور اپنی بات پر، کیونکہ میں بول رہا تھا کہ گرمی ہے اور اتنی ہی بات جتنی بات کرنی چاہیے اور آپ جتنا آمادہ رہیں، بات مکمل ہو گئی۔ یعنی ہادی اللہ نے بنائے ہیں، مخصوص ہادی بنائے ہیں، لیکن ہر ہادی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو در علی تک لے کر آ جایا جائے۔ اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ مولا کائنات کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی ہدایت کرے، یعنی جو در علی تک آ گیا وہ صحیح راستے پر گامزن ہے، وہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صراط مستقیم مولا کائنات کی ذات گرامی ہے۔ اب پھر ایک حدیث کہیں گے تو اس سے بھی ثابت کروں گا کہ صراط مستقیم مولا کائنات ہے کہ نہیں ہے۔ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ذات گرامی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، صراط مستقیم کی ذات گرامی، یعنی جسے مسلمان سمجھ رہے تھے۔ تو کیا آپ دیکھیں 14 صدیوں سے مسلمانوں کی کیا خواہش ہے، 1400 سال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ چلے گئے، رسول اللہ کے جانے کے بعد لوگوں نے کیا کہا؟ بھائی آپ بتائیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار، یہاں تک کہ رسول اللہ کی موجودگی میں بھی وہی فریاد تھی، پروردگار صراط مستقیم دیکھا، صراط مستقیم سامنے ہے، مگر کیا کہہ رہے ہیں پروردگار صراط مستقیم؟ بھائی ایسے عقیدے کے اس وقت بھی تھے نا، سب کو کہنا نہیں ہے لیکن ایسے عقیدے کے اس وقت بھی موجود تھے، اس لیے مولا رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی فوراً خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو ایسے افراد اس وقت بھی موجود تھے۔ صراط مستقیم سامنے ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ جنت دیکھنے کے لیے کبھی نہیں کہا پروردگار جنت دیکھا، پروردگار حوریں دیکھا، پروردگار غلمان دیکھا، پروردگار جنت کی نعمتوں کو دیکھا، پروردگار جنت کے پھل فروٹ دیکھا، پھولوں کو دیکھا، اس کے ذائقے کو بتا۔ یعنی کوئی بھی چیز مسلمان دیکھنے کو نہیں کہتا۔ 14 صدیوں سے ایک ہی صدا ہے، پروردگار صراط مستقیم دیکھا، پروردگار صراط مستقیم دیکھا، پروردگار صراط مستقیم دیکھا۔ اسی لیے اللہ کی آواز آئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم دیکھا، صراط مستقیم دیکھا، صراط مستقیم دیکھا۔ جا خیبر کی، جا غدیر کے میدان میں اپنی حجت کو تمام کر دے، ہاتھوں پہ اٹھا دے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہم صلی اللہ۔ دکھانے کی بات کر رہے تھے، اللہ نے کہا انہیں سنا بھی دے اور دکھا بھی دے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ ایسا نہ ہو تیرے بعد لوگ کہیں کہ ہم تو گمراہ تھے، گمراہ رہ گئے، کوئی ولی ملا ہی نہیں کہ جس کا دامن پکڑا جائے، یا رسول اللہ کسی کو بتا ہی کہ نہ گئے کہ جس کی پیروی کر کے ہم صحیح راستے پر گامزن رہیں۔ بھائی ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم 14 صدیوں سے ہم یہی کہہ رہے ہیں پروردگار صراط مستقیم پر قائم رکھ، پروردگار صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ قائم رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ جس طریقے سے ہم دور رسول میں قائم تھے اسی طریقے سے بعد رسول بھی قائم ہے۔ لہذا صراط مستقیم ذات امیر المومنین ہے۔ اب حدیث بتا ہی دوں کہ آپ دیکھیں مسند رسول پر رسول خدا موجود ہیں، منبر پہ موجود ہیں، مسجد نبوی بھری پڑی ہے، مسلمان بھرے پڑے ہیں، کھچا کھچ مجمع بھرا پڑا ہے، کچھ نئے مسلمان ہیں، کچھ پرانے مسلمان ہیں، کسی کی داڑیاں بڑی ہیں، کسی کی داڑیاں چھوٹی ہیں، ہر طریقے کے مسلمان موجود ہیں۔ اب وہاں پر ایک ایسا بھی مسلمان موجود ہے جو آنے والے مسلمانوں کا ہادی بھی ہوگا،
रहनुमा भी होगा, सही रास्ते पर लेके जाने वाला भी होगा। ऐसे भी मौजूद थे। एक शख्स उठा, उठने के बाद कहा या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है। भाई वो भी तो जानना चाह रहा था, या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है, या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है। तारीख ने कहा कि कम से कम 7 मरतबा वो शख्स उठता था, या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है, रसूलुल्लाह बैठा देते थे। फिर उठता था, या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है, रसूलुल्लाह कहते हैं अभी बैठ जा। फिर उठता था, या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है, रसूलुल्लाह बैठा देते थे। अब जो 8वीं बार उठा है, अब जो 8वीं बार उठा, या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है, अभी ये कहना था, इतने में मस्जिद नबवी का दरवाजा खुला और अली अंदर तशरीफ लाए। जैसे ही अली अंदर आए, लोगों ने अली को देखा, रसूलुल्लाह की निगाहें अली पर गई, और जाने के बाद वो मुसलमान बैठ गया जो पूछ रहा था ना बार बार। जैसे ही अली को देखा फौरन बैठ गया। अब क्यों बैठा, या तो डर से बैठा हो, या मान रहा हो कि शायद ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह बता दे हकीकत क्या है। वो बैठ गया। जैसे ही बैठा, रसूलुल्लाह ने कहा कि पूछ क्या पूछता है, उठ खड़ा हो जा। जैसे ही कहा, फिर खड़ा हुआ, या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है। रसूलुल्लाह ने अबा से दामन को निकाला, और निकालने के बाद अबा के दामन से हाथों को निकाला, और निकालने के बाद दोनों हाथों से इशारा करके कहा मौला कायनात की तरफ कि इन्ना हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता, ये है सीधा रास्ता। कम से कम इशारा तो समझो। मुसलमानों को रसूलुल्लाह समझा रहे हैं, कम से कम इशारा तो समझो ना। देखो तो सही कि सिराते मुस्तकीम किस जात का नाम है। यानी जहां अल्लाह का मिशन हो, अल्लाह की किताब का मिशन हो, अल्लाह के घर का मिशन हो, वही तो मेरा मिशन होगा। रसूलुल्लाह बताना चाह रहे वही मेरा मिशन होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि ऐ रसूल, अगर तूने अली की विलायत को ना पहुंचाया तो तूने कोई कारनामा अंजाम ना दिया, क्योंकि तेरा मिशन नमाज पहुंचाना नहीं था, सिर्फ तेरा मिशन रोजा पहुंचाना नहीं था, सिर्फ तेरा मिशन हज पहुंचा देना नहीं था। हमने सिर्फ इसलिए तुझे नहीं भेजा, जो हकीकी मिशन है उसको पहुंचा। अगर ये न पहुंचाया तो जितना तूने पहुंचाया था सब बेकार। अब देखे इतना बड़ा मिशन, जितना तूने पहुंचाया सब बेकार। इसीलिए रसूलुल्लाह ने अली की विलायत का ऐलान किया। ज़हन में रखें कि ज़ाते अमीर अल मोमिनीन वो ज़ात है कि अगर इनकी मोहब्बत दिल से निकल जाए तो इंसान मरने से पहले मर जाता। और आखिरी जुमले में मैं बता दूं कि मौत किस चीज का नाम है। भाई जब तक सुन रहे हैं जिंदा हैं, जब देखने के मंजिल में आ जाएंगे तो उसे मौत कहा जाएगा। शायद कुछ लोग समझे नहीं होंगे। अभी सुन रहे हैं, जिंदा है, यानी जिक्र अहले बैत सुन रहे हैं, जिंदा है। जब देखने के मंजिल में आ जाएंगे तो मुर्दा हो जाएंगे। क्या मतलब? का जब कब्र की मंजिल में पहुंचेंगे, जब मर चुके होंगे, तब ज़ियारत होगी मौला कायनात की। यानी अभी मौला के हम फजाइल सुन रहे हैं, जिंदा हैं, लेकिन मरेंगे तो दीदार अली होगा, यानी देखने के काबिल होंगे। अभी देखने के काबिल नहीं है। तो मौत किस चीज का नाम है? यानी सुनने से देखने की मंजिल में जाना। कितनी आसान मंजिल है मौत की। सुनने से देखने की मंजिल में पहुंच जाने को मौत कहा जाता है। मौत एक हकीकत का नाम है और एक नेमत का नाम है, किसी दुश्वारी का नाम नहीं है। क्योंकि शहादत जनाब मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की है, तो लिहाजा एक वाकया छोटा सा जल्दी 2 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। मौला मोहम्मद तकी बगदाद के पुल पर खड़े हुए थे और चंद बच्चे थे जो खेल रहे थे। इमाम मोहम्मद तकी वहां खड़े हुए थे बगदाद के पुल पर। वहां से मामून का गुजर हो रहा था। दूर से मामून की सवारी आई। बच्चों ने देखा कि मामून की सवारी आ रही है। भाई बादशाह की सवारी आती है पूरे हुजूम के साथ, घोड़े और हिनहिनाते हुए घोड़े। बच्चों ने देखा, दौड़कर सब फरार हो गए, लेकिन मेरा मौला वहीं खड़ा रहा बगदाद के पुल पर, वो ना भागे। जैसे ही मामून पहुंचा है
और देखा कि सब बच्चे भाग गए, लेकिन ये बच्चा नहीं भागा। 9 साल की उम्र थी, ये बच्चा नहीं भागा। घोड़े से उतरा, उतरने के बाद कहा कि ऐ बच्चे ये बताओ, ये जब सब भाग गए तुम क्यों ना भागे? जानते हो मौला ने हाजिर जवाब दिया, बिला साख्ता मौला ने कहा कि मेरे यहां खड़े रहने से न रास्ता तंग हो रहा है, न मेरे भाग जाने से रास्ता वसी हो जाएगा, न मैंने कोई गुनाह किया है जिसके अजाब से डरूं। अब मेरा हुस्न जन है कि तू किसी पर जुल्म नहीं करता। जैसे ही सुना जवाब, हाजिर जवाब सुना, कहा कि याम कोई बच्चा नहीं है, बोलता तो क्या बोलता, चला गया। हुस्न जन की बात आ गई थी, सवार हुआ चला गया। उसके पास एक बाज था, बाज और मछली ये दोनों जहन में रखिएगा। उसके पास एक बाज था, उस शिकारी के लिए बाज को लेके जाया करता था, शिकार में निकला था, बाज था। जैसे ही कुछ दूर जंगल में पहुंचा, बाज खुद ब खुद यहां से उड़ गया। और जब उड़ा, गर्दिश करता करता एक समंदर में पहुंचा और एक मछली देखी बाज ने, छोटी सी मछली थी। मछली को चोंच से पकड़ा, जिंदा मछली, चोंच से मछली को पकड़ा और ले आकर मामून के हाथों पर रख दिया। बाज उड़ता हुआ गया समंदर में, मछली को पकड़ा, लेकर मामून के पास चलाया, छोटी सी मछली। अब मामून ने देखा तो उसके जहन में आया कि अरे छोटी सी मछली है, चलो रख लेते हैं, रख लिया। अब जब शिकार करके वापस जाने लगा उसी रास्ते से, तो फिर बच्चे उसी रास्ते पर वहीं पर खेल रहे हैं और मौला वहीं पर खड़े हैं। जैसे ही वापस आया, फिर तमाम बच्चे बदस्तूर साबित जिस तरह पहले भागे थे, तमाम बच्चे भाग गए, मौला खड़े रहे। वापस आया बगदाद के पुल पर, आने के बाद कहा कि ऐ बच्चे ये बताओ मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है? मौला ने जवाब दिया कि अल्लाह की कुदरत से बहते हुए समंदर हैं और उसके गहराई में तैरती हुई मछलियां हैं, और सलातीन अपने बाज के जरिए उसे पकड़कर हम अहले बैत का इम्तिहान ले रहे हैं। अब जैसे ही जवाब सुना, हाजिर जवाब, कहा कि कोई आप आम बच्चे नहीं हैं, आप अली इब्न मूसा रजा के फर्जंद हैं। वो बोल के गया कि आप कोई और नहीं हो सकते, आप ही मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम हैं। अच्छा, ये कारनामा मौला का था, तमाम लोग जानते थे। 25 साल की उम्र क्या होती है? 25 साल 3 महीने और 9 दिन की उम्र में मौला इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए। सबसे कम 25 साल 3 महीना 9 दिन की उम्र में मौला इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। आप देखें, बहुत कम वक्त मिला लोगों तक पैगाम पहुंचाने का, और उसके बाद भी मौला को जिंदान में कैद करके रखा जा रहा था, कैद करके, लोगों की नजरों से बचाकर, ओझल करके कि लोग पहुंच ना पाए, इनसे राब्ता कायम ना कर लें। हाजिर जवाब थे, लोग मोहब्बत किया करते थे इनके कारनामे की वजह से। तो जो बादशाह होते थे वो अक्सर डरा करते थे, ऐसा ना हो सल्तनत वजीर वर्गलाया करते थे, वजीर कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि तमाम के तमाम लोग उनके मुहिब हो जाएं, उनके चाहने वाले हो जाएं और तुझे तख्त से हटा दे। वजीर मशवरा देकर, भड़का के, अपनी बातों में करके फौरन मौला के खिलाफ मामून को कर दिया। मोतसिम उस वक्त बादशाह था, मोतसिम, जब मौला की उम्र 25 साल 3 महीने की हुई, मोतसिम उस वक्त मौजूद था बादशाह। उसने क्या किया? मौला को जिंदान में रखा, किसी से मिलने की कोई इजाजत नहीं। काफी साल तक मौला जिंदान में रहे, और फिर वो वक्त आया अज़ीज़ान गिरामी, जुल्म तो हुआ, और जुल्म भी ऐसा कि मौला को खाने में जहर दिया गया। जहर दगा से इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। जिस तरीके से दिगर इमामों को शहीद किया जा रहा था मनसूबा बंदी से, उसी तरीके से, और जहर इतना सख्त था कि जैसे ही मौला ने खाना खाया, मौला तड़पने लगे। तारीख बताती है कि जब तक जिंदा रहे मौला ने तड़प तड़प कर
अपनी जिंदगी को गुजारा, अपने वक्त को गुजारा तड़प तड़प कर। जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो मौला के फर्जंद इमाम नकी अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने मौला को गुस्ल दिया, मौला को कफन पहनाया और मौला को दफन किया। और दफन भी ऐसे नहीं किया, बल्कि जब गुस्ल दिया गया तो मौला के चाहने वाले भी मौजूद थे। लोगों से कहा गया कि मौला जिंदान में शहीद हो गए, मौला जिंदान में वफात कर गए, लेकिन मोतसिम मलून ने मौला को जहर लगा देकर शहीद किया। मौला के चाहने वाले मौजूद थे, मौला के चाहने वाले गुस्ल में भी मौजूद थे, कफन में भी मौजूद थे। मौला को गुस्ल भी दिया गया, मौला को कफन भी दिया गया और कंधा देकर कब्रिस्तान ले जाया गया और ले जाकर मौला को दफन किया गया। मैं कहूँगा ए मौला, अरे आप बड़े खुशनसीब थे कि आपका बेटा तो मौजूद था, अरे आपको गुस्ल भी मिला, आपको कफन भी मिला, अरे आपको दफन भी किया गया। हाय मौला, अरे करबला आ जाइए, इमाम हुसैन अरे 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अरे जब शहीद हुए हैं, अरे ना कोई गुस्ल देने वाला, अरे ना कोई कफन पहनाने वाला, अरे ना कोई दफन करने वाला। हाँ, एक बेटा मौजूद है, लेकिन इतना मजबूत कि हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में खाताक है, इतना मजबूर है, ना गुस्ल दे सकता है, अरे ना कफन दे सकता है, ना दफन कर सकता है। जैसे ही मौला ने देखा, जैसे ही मौला के कानों में आवाज आई ना, कद कुतला इमाम हुसैन, जैसे इमाम हुसैन के कत्ल की आवाज मौला के कानों में आई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अरे थरथराते हुए, कांपते हुए खड़े हुए और होने के बाद तलवार को निकालने के बाद चाहते थे कि करबला जाए और जाने के बाद मलून को वासिले जहन्नम करे। जनाब ज़ैनब सामने खड़ी हो गई, बेटा अरे अभी नहीं जाना, अरे बेटा अरे तुझे हमारे साथ अरे सफर करना है, अभी तुझे कई बार शहीद होना है, कभी जिंदान में शहीद होना है, कभी बाजार में शहीद होना है, कभी कूफे में शहीद होना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बे क़ज़ाइही तस्लीमन बिअम्रिही। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे औलाद औलाद नगीना अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ के विषय हैदर करार है, उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता है मौलाए कायनात का परवरदिगार, जिसके रिस्क में तंगी हो परवरदिगार उनके रिस्क में वसअत अता फरमा, गैब से रिस्क अता फरमा। परवरदिगार जहाँ कहीं मशहद मुक़द्दस मस्जिद है, मम्बाड़े हैं, तमाम मुक़द्दसात की हिफाजत अता फरमा, ईरान की हिफाजत अता फरमा, ईरान में रहने वालों की हिफाजत अता फरमा, उलमा कराम की हिफाजत अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, मरहूम को जन्नत में जगह इनायत फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा, हम कवानो अंसार में शुमार अता। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश है एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद अंसार हुसैन ज़ैदी इब्ने गफूर हुसैन ज़ैदी की रूह को इसाल सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमान रहीम।